یہ دروازہ جو آپ کی اسکرین پر ہے اس کو نظام گیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ جو چھوٹا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شاہجہانی گیٹ کہا جاتا ہے۔ سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو عطائے رسول نائب النبی فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک گنبد آپ کو نظر آئے گا، اور یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بلند دروازہ کہا جاتا ہے۔ ان دروازوں کی پوری تاریخ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ مسجد دکھاتے ہیں جو بادشاہ اکبر نے بنوائی تھی۔ اس مسجد کی پوری تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے اور مسجد کی زیارت بھی کرائیں گے۔ عطائے رسول نائب النبی فی الہند خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں کل 4 مسجدیں ہیں۔ ایک اولیاء مسجد ہے جہاں پر لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، ایک صندل خانے کی مسجد ہے اور شاہجہانی مسجد ہے، اور ایک یہ اکبری مسجد ہے جس کو بادشاہ اکبر نے بنوایا تھا۔ بادشاہ اکبر نے زمین سے 15 فٹ کی کرسی دے کر اس مسجد کو 1575 عیسوی 977 ہجری میں تعمیر کرایا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین سے 15 فٹ کی اونچائی پر ہے، لوگ سیڑھیوں سے چڑھ کر کے اس مسجد کی طرف آتے ہیں۔ دروازہ آپ دیکھیے، جس طرح سے بادشاہوں کے قلعوں کے دروازے ہوتے ہیں یا بادشاہوں نے جو مسجدیں بنوائی ہیں ان مسجدوں کے جو دروازے ہوتے ہیں ان دروازوں میں کمرے بھی بنے ہوتے ہیں، وہ دروازے بڑے مضبوط بھی ہوتے ہیں، وہ دروازے بڑے کشادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہی عمارت کی جھلکیاں آپ کو یہاں بھی نظر آئیں گی۔ اس دروازے میں بھی کمرے بنے ہوئے ہیں اور اوپر چھت پر جانے کے لیے زینہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو جب آپ اس دروازے سے اندر کی طرف آتے ہیں تو نظارہ کچھ اس طرح آپ کو خوبصورت نظر آئے گا۔ یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اب یہ نئے دور میں یہ بھی بنا دیا گیا وضو خانہ، لوگ یہاں پر وضو بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پوری عمارت ہے یہ بادشاہ اکبر کے زمانے کی بنوائی ہوئی عمارت ہے، بڑی شاندار عمارت ہے۔ اکبر بادشاہ کے حوالے سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا تھا، تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس نے دین الہی چلایا تھا اور ایک فتنہ برپا کر دیا تھا، لیکن اکبر بادشاہ کا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ صوفیاء کرام کا، بزرگان دین کا بڑا عقیدت مند ہوا کرتا تھا، اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں، اکبر ان کا بڑا عقیدت مند تھا، اور شیخ سلیم چشتی کے نام پر ہی اس نے اپنے بیٹے جہانگیر کا نام سلیم رکھا، اور شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اکبر نے آگرے سے اجمیر شریف کا پیدل سفر کیا، اور آئین اکبری میں اس کا وہ سفر نامہ بھی موجود ہے۔ تو بادشاہ اکبر نے بھی بہت ساری مسجدیں تعمیر کرائی ہیں، اور ایک وقت میں بادشاہ اکبر بزرگوں کا بڑا عقیدت مند ہوا کرتا تھا، لیکن جب علماء سو کی صحبت اسے ملی اور علماء سو نے اس کو گمراہ کیا تو پھر اس نے دین الہی کا فتنہ جو ہے وہ ہندوستان میں چلایا۔ لیکن ایک زمانہ اکبر پر ایسا گزرا ہے کہ وہ بزرگوں کا عقیدت مند بھی تھا اور دینداری سے اس کا بڑا لگاؤ بھی تھا، جس کی جیتی جاگتی مثال یہ مسجدیں ہیں جو بادشاہ اکبر نے بنوائی ہیں۔ تو حضرت خواجہ خواجگاہ عطائے رسول نائب النبی فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا عقیدت مند تھا بادشاہ اکبر، اور اسی وجہ سے اس نے آگرے سے اجمیر شریف کا پیدل سفر کیا تھا، اور وہ بڑا تاریخی سفر ہے۔ خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر عقیدت مند اپنی بساط کے مطابق عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ بادشاہوں نے اپنی شان و شوکت کے مطابق صوفیاء کرام کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ہر خانقاہ میں بادشاہوں کی بنوائی ہوئی کچھ نہ کچھ تعمیرات ضرور ملیں گی۔ بادشاہوں نے تعمیرات کرا کے اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ بادشاہ اکبر نے خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے کیمپس میں یہ مسجد تعمیر کرائی تاکہ اس کو بھی یاد رکھا جا سکے۔ تو یہ اکبر کی بنوائی ہوئی مسجد ہے، اس کا نام اکبری مسجد ہے، اور اکبری مسجد کا اندر کا نظارہ کچھ اس طرح آپ کو دکھائی دے گا۔ اگر آپ نے دیکھی ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا، نہیں دیکھی ہو تو جا کر کے ضرور دیکھیے گا، ورنہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اندر کا نظارہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ گنبد دیکھیں گے تو اندر کا گنبد کچھ اس طرح آپ کو نظر آئے گا۔ حالانکہ اب تو اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے اور عمارت کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمزور بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں مرمت ہونے کی وجہ سے اس عمارت میں جو کمی واقع ہوتی ہے اس کمی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے اس کی محرابیں اور اس کے در کتنے مضبوط ہیں، اور یہ اس کے پلر کتنے مضبوط ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھاری بھرکم مسجد ہے اور بھاری بھرکم چھت ہے ان کو مضبوط پلر سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ چونکہ مغلوں کے زمانے میں پینٹنگ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑی بہت یہاں پر پینٹنگ بھی کی گئی ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ کیلیگرافی یا پینٹنگ کا اس مسجد میں استعمال نہیں ہوا۔ سادگی کا خیال رکھا گیا ہے، چھوٹی چھوٹے در بھی یہاں پر بنائے گئے ہیں، محرابیں بھی یہاں پر بنائی گئی ہیں، وینٹیلیشن کا بھی ٹھیک ٹھاک انتظام ہے۔ چونکہ پرانے دور کی مسجدوں میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ وہ وینٹیلیشن کا، ہواؤں کا اور موسم کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور ان کی چھتیں بڑی مضبوط ہوتی تھیں، اس وجہ سے گرمی کا بھی بہت زیادہ اثر ان مسجدوں میں آپ کو
دکھائی نہیں دیگا۔ جب آپ اس مسجد کے دالان سے دیکھیں گے تو تارا گڑھ کا نظارہ کچھ اس طرح خوبصورت دکھائی دے گا۔ یہ آپ کی اسکرین پر جو پہاڑ ہے اس کو تارا گڑھ کہا جاتا ہے، اور اس تارا گڑھ میں بھی بہت ساری عظیم تاریخی اور روحانی شخصیات موجود ہیں۔ اور یہ جو آپ محراب دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا یہی ایک بلند محراب ہے، جس محراب کی اونچائی تقریباً 56 فیٹ ہے، اور اس 56 فیٹ کے محراب کے برابر سے جب آپ تارا گڑھ کا نظارہ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح خوبصورت نظر آئے گا۔ اور یہ دالان ہے مسجد کا، جس میں ایک ساتھ میں ہزاروں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ اجمیر شریف میں عرس کے موقع پر آئیں گے یا چھٹی شریف کے موقع پر آئیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ بہت سارے لوگ جن کے روٹین میں نماز نہیں ہوتی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تمام لوگ بھی آستانے پر حاضری کی برکت سے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری کی برکت سے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ پوری مسجد چھٹی شریف کے موقع پر بھری ہوتی ہے، عرس شریف کے موقع پر بھری ہوتی ہے، محرم میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو محرم کے موقع پر 5 وقتہ نمازوں میں یہاں پر لائنیں لگی رہتی ہیں اور بھیڑ بھاڑ اچھی خاصی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے۔ اور یہ مسجد کا خوبصورت ایک ہی محراب ہے جو بڑا محراب ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے محراب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بادشاہ اکبر نے بنوائی ہوئی مسجد ہے، بادشاہ اکبر نے یہ مسجد بنوائی تھی، جس مسجد کا خوبصورت نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں سنگ خار کا اس میں استعمال ہوا ہے، اور یہ بڑا محراب ہے۔ اور یہ مسجد بادشاہ اکبر نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر پیش کی تھی۔ تو بادشاہوں نے بھی صوفیاء کرام سے اس لیے محبت کی کیونکہ وہ بادشاہ جانتے تھے کہ ہم نے زمینیں فتح کی ہیں، لیکن صوفیاء کرام دلوں کے فاتح ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ زمین فتح کرنے والوں کی حکومتیں تب تک رہتی ہیں جب تک وہ دنیا میں ہوتے ہیں، اور دلوں پر حکومت کرنے والوں کی حکومتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ یہ دکانیں اور ہوٹل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہوٹل اور دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ ان دکانوں کی بناوٹ اور شیپ آپ دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اکبری مسجد کے یہ نیچے کا حصہ ہے، اور جب اکبری مسجد بنائی گئی تھی تو اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ جو زائرین اور عقیدت مند دنیا بھر سے آتے ہیں، اپنی سواریوں کے ساتھ میں آتے ہیں، یعنی گھوڑوں کے ساتھ میں آتے ہیں، تو وہ گھوڑے یہاں پر باندھے جا سکیں۔ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھوڑوں کی پارکنگ تھی، جو آج کے دور میں ہوٹل بن چکے ہیں، دکانیں بن چکی ہیں۔ تو اکبری مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ میں بادشاہ نے تمام زائرین کے گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے بھی انتظام کیا تھا۔